لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، یہ سن 17 ہجری کی بات ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے خلیفہ وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا. کہا کہ آپ کے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں تو اس میں مہینہ تو لکھا ہوتا ہے مگر سال کی تحدید نہیں ہوتی، اس لیے ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ خط اسی سال کا ہے یا گزرے ہوئے سال کا ہے. اس لیے اگر آپ کوئی سال متعین کر دیتے تو تاریخ کو پہچاننے میں ہمارے لیے آسانی ہوتی. اس طرح کے اور بھی بعض مطالبات دوسری جوانب سے خلیفہ وقت کو پہنچے. بات اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں ڈالی. پھر انہوں نے اصحاب شورا کی ایک میٹنگ بلائی، ایک مشاورتی مجلس رکھی. اس میں بہت سی رائیں لوگوں نے پیش کیا، مختلف تجاویز لوگوں نے رکھی. بالآخر سب کا جا کر کے اس بات پر اتفاق ہوا کہ مسلمانوں کا سال ہجرت سے شروع کیا جائے. اور پھر مسلمانوں نے ہجری سال کی ابتدا کی اور اسے اپنی تحریروں میں اور اپنے خلافتی فرمان میں استعمال کرنا شروع کیا. اب یہاں آپ دو باتوں پر غور کیجئے. ایک بات تو یہ ہے کہ جس وقت یہ تجویز خلیفہ وقت کے پاس رکھی گئی اس وقت دنیا میں بہت سے تقویم اور بہت سے کیلنڈر موجود تھے. رومیوں کا کیلنڈر، یونانیوں کا، مصریوں کا، چینیوں کا، قبطیوں کا، بہت سے کیلنڈر اس وقت موجود تھے. ان میں سے کسی ایک کو اپنا کر کے اپنا معاملہ حل کیا جا سکتا تھا، مگر مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا. کسی بھی قوم کا کیلنڈر اپنانے سے انکار کرتے ہوئے اپنا مسلمانوں کا ایک کیلنڈر ہجرت سے شروع کیا، جسے ہجری تقویم یا ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے سال یا جتنے کیلنڈر دوسری قوموں کے چلتے ہیں ان تمام کیلنڈروں کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو بس کسی بادشاہ کو غلبہ حاصل ہوا، کسی بادشاہ کو تخت پر بٹھایا گیا، کسی کی پیدائش ہوئی، کسی کی وفات ہوئی، اسی سے سارے کیلنڈروں کو جوڑا گیا ہے. مگر مسلمانوں کا کیلنڈر ہجرت سے جوڑا گیا ہے. ہجرت کا مطلب قسم پرسی، بیچارگی، لاچاری، اپنے گھر میں رہنے کی جگہ نہیں، اپنے دیار، اپنے وطن اور اپنے ملک میں ٹھکانہ نہیں، اس کو بطور یادگار مسلمانوں نے اپنا سال شروع کرنے کے لیے منتخب کیا. بہرحال ایک بات لمبی ہے لیکن میں سر دست آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے دوسروں کا کیلنڈر اس لیے قبول نہیں کیا کہ کسی قوم کی جو کیلنڈر اور تقویم ہوتی ہے
وہ اس کے تہذیبی اور ثقافتی ورثہ کی شناخت ہوتی ہے، ان کے قومی اور ان کے تمدن کی پہچان ہوتی ہے وہ کیلنڈر۔ تو اب اگر دوسروں کے کیلنڈر کو اپنایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا تمدن، دوسروں کی تہذیب اور دوسروں کی ثقافت اپنے اوپر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا سیدھا مطلب تبعیت، محکومیت اور ماتحتی ہے، اور اسلام اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ اسی لیے مسلمانوں نے اپنا کیلنڈر ہجرت سے شروع کیا۔ اس کے بعد 17ویں صدی عیسوی میں آئیے، یعنی تقریباً 800 سال کے بعد یورپ اور امریکہ نے نئے سال کی ابتدا جنوری سے کرنے پر اتفاق کیا، گویا کہ ابھی تک یعنی پورے 17 صدیوں تک ان کے سال کی ابتدا جنوری سے نہیں ہوتی تھی، وہ کسی اور مہینے سے مختلف تاریخیں ہیں، لیکن 17ویں صدی عیسوی میں یورپ اور امریکہ نے اپنا کیلنڈر جنوری سے شروع کرنے پر اتفاق کیا، اور پھر اس کے بعد 19ویں صدی میں یعنی تقریباً 200 سال کے بعد برطانیہ جو ایک دنیا کی بہت بڑی حکومت تھی، اس کے جو بحری ارکان تھے، نیوی کا جو عملہ تھا، اس کا سمندری سفر میں کام کرنے والے اس کے جو ملازمین تھے، وہ مدتوں تک سمندر کا سفر کرتے تھے اور بہت زمانے تک سمندر میں رہتے تھے، اس لیے ان کی تفریح کے لیے، ان کو وقت کاٹنے کے لیے اور ان کو اپنا وقت بتانے کے لیے مہلت نہیں ملتی تھی، دشواریاں محسوس ہوتی تھی، وہ پریشانی محسوس کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا وقت بتانے کے لیے کبھی کتوں کا، کبھی بلیوں کا، کبھی انسانوں کا، کبھی جانوروں کا، کبھی گھوڑوں کا جنم دن منانا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد اسی سال یعنی 19ویں صدی عیسوی میں ان لوگوں نے نہ جانے کہاں سے یہ شیطانی خیال پیدا کیا کہ ہم کو نئے سال کا سیلیبریشن اور نئے سال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ سمندر میں کام کرنے والا عملہ شرابی اور کبابی، اس میں تو کوئی کلام نہیں، کیونکہ شراب تو ان کے دین اور گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد رات 10 بجے سے اس کشتی پر ان لوگوں نے شراب اور دوسری اشیاء خورد و نوش کا انتظام کیا، اور پھر اس کے بعد سب شراب کے نشے میں مدہوش 12 بجنے کا انتظار کرنے لگے، اور جب 12 بجا تو ساری لائٹیں بجھا دی گئیں، ساری روشنیاں غل کر دی گئیں، اور پھر اس کے بعد نئے سال کا اہتمام، نئے سال کی مبارکبادی اور نیا سال کو منانے کا وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا جو برطانیہ کے بحری بیڑے سے شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ خبر شدہ دوسری کشتیوں کو پہنچی، دوسرے بحری جہازوں کو پہنچی، اور پھر ان سے لے کر کے یہ بات گاؤں اور شہر میں پہنچی، اور پھر اس کے بعد اس سلسلے کا رواج ہوا۔ یہ جو درمیانی رات یا درمیانے رات میں جشن منانے کا سلسلہ شروع ہوا، اس کی ابتدا ان فسق و فجور کے عادی انسانوں نے کیا ہے۔ اس کا آغاز ان اللہ کے دشمنوں نے اپنی تفریح تباہ کے لیے، اپنی مشکل کو آسان کرنے کے لیے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا، اور آج آ کر کے منظر یہ ہے کہ اسلامی اور کفری، مسلمان اور کافر دونوں جگہوں پر بڑی شدت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک چیز مجھے بڑی عجیب و غریب لگتی ہے، ہندوستان میں ہندو مت کے جو ٹھیکیدار ہیں، جو مانو اور برہمن کی تہذیب کا احیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے یہاں بھی نہ جانے کیوں یہ نئے سال کا اہتمام بڑی شدت کے ساتھ کیا جاتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، ہر چیز سے دشمنی، ہر چیز سے نفرت اور ہر چیز سے عناد، تو پھر اس نئے سال سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم تو اس نئے سال کا اہتمام کرتے ہو، یہ تو خیر ان کے اپنے دھرم اور ان کے مذہب کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوس کا پہلو یہ ہے
کہ یہ تاریخ منانے کا رواج ہم مسلمانوں میں بھی جڑ پکڑ رہا ہے. ہم مسلمانوں کے ہاں بھی اس کو منانے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. بعض نادان عقل سے پیدل اور دانش سے محروم انسانوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جشن منانا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ تو عادات سے متعلق ہے، معاملات سے متعلق ہے، اس کو منانے میں اس کا دین کا کوئی پہلو نہیں پایا جاتا، اس میں دین کا کوئی پہلو نہیں پایا جاتا، اس لیے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نہ جانے کیوں ان کی عقل میں یہ بات نہیں بیٹھتی کہ اگر دوسروں کا کیلنڈر استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے جائز تھا تو صحابہ مجبور کیوں ہوئے اپنا ایک نیا کیلنڈر شروع کرنے پر؟ اگر دوسروں کے کیلنڈر سے کام چلانا ہمارے لیے روا اور مناسب تھا تو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف کرنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ ایک نیا ہجری سال ایک اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے؟ کیا ضرورت تھی؟ دوسری بات، یہ جو کیلنڈر ہوتا ہے یہ کیلنڈر ہر قوم کا ان کی جو قومی شناخت، قومی تہذیب اور قومی تمدن ہے یہ اس کی علامت اور اس کا نشان ہوا کرتا ہے. تو دوسروں کا کیلنڈر استعمال کرنے کا مطلب دوسروں کے قومی شعار کو اپنانا ہے، دوسروں کے قومی نشان کو اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور یہی کھلا ہوا تشبہ بالکفار ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے، من تشبہ بقوم فهو منهم. جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. آپ یاد رکھ لیں کہ یہ مشابہت دو چیزوں میں ہوتی ہے، صرف دو چیزوں میں مشابہت حرام ہے، ورنہ بقیہ کھانا آپ بھی کھاتے ہو، کھانا وہ بھی کھاتے ہیں، کپڑا آپ بھی پہنتے ہو، کپڑا وہ بھی پہنتے ہیں، زمین پر آپ بھی چلتے ہو، زمین پر وہ بھی چلتے ہیں، ٹھنڈی سے بچاؤ کا سامان آپ بھی کرتے ہو، وہ بھی کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مراد نہیں ہیں. مشابہت میں صرف دو چیزیں مراد ہیں. ایک چیز تو یہ وہ کام، وہ عمل جو ان کا دینی اور مذہبی شعار اور ان کی مذہبی شناخت یا ان کا مذہبی قانون ہو. جو بھی ان کے مذہبی قوانین، ان کے مذہبی دین اور ان کے مذہبی شعار ہیں وہ سب ہمارے لیے جائز نہیں ہیں، اور یہ ہمارے یہاں بہت پایا جاتا ہے. اگر میں مثالیں دوں تو بات میری دوسری طرف نکل جائے گی. اور دوسری چیز جو کسی قوم کا قومی شعار، قومی نشان اور ان کی قومی شناخت ہو، جو ان کی قوم سے منسوب اور انہی کی قوم میں پایا جاتا ہو، اس کا بھی استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر جنیو پہننا، چرکی رکھانا، ساڑی پہننا، بلاؤز پہننا، یہ سب ہندو قوم کا شعار ہے، قومی نشان ہے ان کا. یہ پھر میں کبھی عرض کروں گا. بہرحال فہرست میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو مشابہت ہے یہ مشابہت ان دو چیزوں میں پائی جاتی ہے. اگر کوئی عمل دوسری قوموں کے مذہب کا نشان، دوسری قوموں کا شناخت ہو تو اس کی اتباع ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اس میں ان کی پیروی یا ان کے ساتھ شامل ہونا ہمارے لیے درست نہیں ہے. اب ایسی صورت میں یہ جو نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے، نئے سال پہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی ہے، یہ اگر ہجری سال پر کیا جائے، مسلمانوں کے کیلنڈر کے آغاز میں کیا جائے، تب بھی ناجائز اور بدعت ہے، کیونکہ اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے. اور اگر یہ معاملہ دوسروں اور غیر مسلموں کے تہوار میں اپنایا جائے تو تب حرمت کتنی سخت اور کتنی شدید ہوگی. یعنی یہ نئے سال کا جشن منانا نہ ہجری تقویم میں اور نہ میلادی تقویم میں ہمارے یہاں کسی بھی طرح جائز نہیں ہے. لیکن اگر ہجری تقویم میں آپ منائیں کہ مسلمانوں کا نیا سال ہے تب بھی وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ منانا ہمارے دین میں نہیں ہے. وہ میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں. اب جب آپ عیسوی سن یعنی میلادی سن میں آپ جشن مناتے ہیں نئے سال کا تو آپ کا سال بھی نہیں، آپ کا کیلنڈر بھی نہیں، اور آپ کے لوگوں کا ایجاد کردہ طریقہ بھی نہیں. سال بھی دوسروں کا، کیلنڈر بھی دوسروں کا، ایجاد بھی دوسروں کی، تو پھر مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟
یہ جشن منانے کے لیے مسلمان اپنے آپ کو کیوں آمادہ پاتا ہے؟ وجہ آخر اس کی کیا ہے؟ یہ بات تو سمجھنا چاہیے ہم انسانوں کو۔ ایک بات آپ یاد کر لیں کہ یہ جو منانے کا مسئلہ آتا ہے، دن منانا، فلاں دن فلاں دن فلاں دن، یہ جو جشن منانا، برتھ ڈے، پیدائش کا دن، نئے سال کا دن، یہ جو سب منانا پایا جاتا ہے، یہ اسلامی تعبیر کے مطابق اسے عید اور تہوار کہا جاتا ہے۔ ان کے یہاں بھی اسے سیلیبریشن جشنی کے نام سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ عید اور تہوار کہلاتا ہے۔ نام آپ کچھ بھی رکھ لیں، لیکن یہ ہے اصل میں عید، یہ ہے اصل میں تہوار، یہ ہے اصل میں منانا، جسے اسلام نے بہت محدود دائرے میں رکھا ہے۔ سنن کی روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو اہل مدینہ کو دیکھا کہ سال میں 2 دن وہ لوگ لہو العید، کھیل تماشا کرتے ہیں۔ یہ کھیل تماشا یعنی عید مناتے ہیں ان 2 دنوں میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جاہلیت سے ایسے کرتے آئے ہیں، ہم جاہلیت سے ایسے مناتے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں اس سے بہتر 2 دن دیا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ 2 دن کھیل تماشا کرتے تھے۔ اگر کھیل تماشا، لہو العب، تفریح کرنا یہ انسانی فطرت اور انسانی عادت کی بات ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے 2 تھی، 2 اور بڑھا دیتے، 4 ہو جاتی، کیا پریشانی تھی؟ مگر نہیں، اللہ کے نبی نے کہا اس کے بدلے میں اس کو دیا ہے، اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ 2 عیدیں جاہلیت کی اور کفار کی تمام عیدوں کا بدل ہے۔ جتنی بھی عیدیں منائی جاتی ہیں دنیا میں کسی بھی نام سے، ان سب کا بدل ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں دیا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ بدل اور مبدل منہ دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری عیدیں ہماری اپنی عیدیں ہیں، مسلمانوں کی ہیں، اور یہ بدل ہے کفار کی عیدوں کا۔ اب کفار کی عیدیں بھی لی جائیں اور اپنی بھی عیدیں لی جائیں، یہ ہمارے دین میں نہیں چلتا، کیونکہ یہ بدل ہے، اس کے قائم مقام اس کو رکھا گیا ہے۔ تو جب اصل آ گیا تو بدل کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اگر ہم نے کافروں کی عید اپنا لیا تو پھر اسلامی عید ختم ہو گئی، اور اگر ہم نے اسلامی عیدوں کو اپنایا تو پھر کافروں کی عیدوں کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ اس بات کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ تو عید یہ تہذیب و تمدن اور قوموں کی شناخت ہوا کرتی ہے، اس لیے اس کا تعلق عادت سے نہیں ہے، اس کا تعلق دین سے ہے۔ جس کو کون متعین کرے گا؟ جس کو اللہ رب العالمین متعین کرے گا، اور اللہ نے متعین کیا ہمارے لیے 2 دن۔ اس لیے نئے سال کا یہ جشن کفار کی مشابہت بھی ہے اور بدعت بھی ہے، کیونکہ اس کو اپنی طرف سے ایجاد کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لیٹے ہوئے تھے، عید کے دن چادر اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ انصار کی 2 بچیاں کچھ نغمہ گنگنا رہی تھیں۔ یہ دونوں گانے والیاں نہیں تھیں، حدیث کا لفظ ہے وَلَيْسَتْ بِمُغَنِّيَتَيْنِ، یہ دونوں گانے والی نہیں تھیں لیکن گنگنا رہی تھی نغمہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو بچیوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ شیطان کی بانسری اللہ کے رسول کے گھر میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور چادر ہٹائی اور کہا کہ دعہما یا ابا بکر فإن لكل قوم عیدا وهذا عیدنا۔ ابو بکر ان کو چھوڑ دو، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی عیدوں میں تفریح تباہ کے لیے یہ نغمے گنگنانا جائز ہے، کیونکہ یہ ہماری عید ہے۔
اس کا مطلب کہ دوسروں کی عیدوں کے لیے جیسے دوسروں کی عیدیں خاص ہے دوسروں کے لیے، ایسے ہمارے لیے ہماری اپنی عید خاص ہے۔ جیسے دوسرے لوگ ہمارے عید اور ہمارے شعار میں شریک نہیں ہوتے، ایسے ہمارے لیے دوسروں کی عید اور دوسروں کے شعار میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، یہ شریعت کے ضابطے اور شریعت کے نظام اور قانون کی بات ہے، اس میں مرضی، چاہت اور خواہشات کا دخل نہیں ہے میرے دوستو۔ اس لیے اسلام میں اللہ رب العالمین نے اسلامی عیدوں کو تمام جاہلیت کی عیدوں کا بدل بنا دیا ہے، اس لیے اسلام کے تہواروں کی موجودگی میں غیر اسلامی تہواروں کی گنجائش ہمارے پاس باقی نہیں ہے۔ وہ تہوار مصر سے آئیں، سعودیہ سے آئیں، یونان سے آئیں، امریکہ سے آئیں، برطانیہ سے آئیں، ہندوستان سے آئیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے وہ تہوار آئیں، وہ تہوار ہمارے اسلامی تہوار میں داخل نہیں ہے، اس لیے وہ ہمارے اسلامی تہواروں کا بدل نہیں ہو سکتے، ہمارے اسلامی تہواروں میں داخل ہونے کی حیثیت ان کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس بات کو آپ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں اور سمجھ لیں کہ نئے سال کا جشن منانا یہ بدعت بھی ہے، کیونکہ یہ نئی ایجاد ہے جو عید کے نام پر شروع کی جا رہی ہے، اور حرام بھی ہے کیونکہ یہ کافروں کی مشابہت ہے، اور غلامی اور ماتحتی بھی ہے کہ دوسری قوموں کا شعار اپنے اوپر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔